اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسلام کی تعلیمات کو جو ہے سمجھنا چاہیے. تھوڑی اچھی باتیں جو ہیں جو ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ اس پر عمل کر سکے، اور اسلام کے تقاضے بھی یہی ہیں. تو پڑوسیوں کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ پڑوسی تین ہیں. پڑوسی تین ہیں. ایک وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں، ایک وہ جس کے دو حق ہیں، ایک پڑوسی وہ جس کا ایک حق ہے. پھر تفصیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں وہ تمہارا مسلمان رشتہ دار ہمسایہ ہے. مسلمان ہو، رشتہ دار ہو، پھر تمہارا پڑوسی ہو. تو ایک اس کے اسلام کا حق ہے مسلمان ہونے کا، دوسرا رشتہ داری کا، اور تیسرا ہمسائیگی کا یعنی پڑوسی ہونے کا حق ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرا جو پڑوسی ہے جس کے دو حق ہیں وہ تمہارا مسلمان ہمسایہ ہے. ایک اس کے اسلام کا حق ہے مسلمان ہونے کا، اور دوسرا پڑوسی ہونے کا حق ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کا ایک حق ہے. اب اسلام کتنا اچھا مذہب ہے وہ ملاحظہ فرمائے. میرے آقا فرماتے ہیں جو تیسرا تمہارا پڑوسی ہے وہ مشرک پڑوسی ہے تمہارا جس کا ایک حق ہے. تو اسلام اتنا مکمل، اتنا اکمل دین ہے، اتنا بہتر دین ہے کہ جس نے مشرکوں کا حق بھی بیان کر دیا ہے. اگر تمہارا پڑوسی کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو ایسا نہیں کہ اس سے نفرتیں کی جائیں، اس کا حق بھی بیان کیا گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق بھی بیان کیا ہے. اور پڑوسیوں کے تعلق سے آج اگر جائزہ لینا اپنی بستی کا، ماحول کا، تو پڑوسیوں سے تو اکثر جو ہے بنتی ہی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے. آپ اگر بستی میں دورہ کریں نا اور پوچھیں تو زیادہ تر کیا ہوگا کہ پڑوسی سے نمبر نہیں ملتے ہیں، کہ برائی ہے، ناراضگی چل رہی ہے. جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے متعلق، پڑوسیوں کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی وصیت فرمائی. میرے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں پڑوسی بھی ہماری وراثت میں وارث نہ بنا دیا جائے. اتنی مرتبہ وصیت کی گئی ہے پڑوسی کے تعلق سے، مگر نہیں دھیان دیتے. آج لوگ پوری خوشیاں، شادیاں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہو جاتے ہیں، مجال کے پڑوسی کا بچہ آ کر کے نیاز بھی لے جائے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پورے طور سے اسلام کو اپنانا ہوگا، اور پورے طور سے اسلام یہی ہے جو اسلام کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر میں کوئی اچھے سالن بناؤ، اچھی غذا بناؤ، میرے حضور فرماتے ہیں کہ 1-2 چلو پانی اس میں زیادہ کر دیا کرو، تاکہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو پہلے 1-2 پیالی شوربہ پڑوسی کے گھر بھیج دیا جائے، پڑوسی کے گھر پہنچا دیا جائے. مگر نہیں، آج پڑوسی تو ایک الگ چیز ہے، بہت دور کی چیز رہ گیا پڑوسی. آج تو لوگ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو ماں باپ سے چھپا کر کے گھروں میں لے کے آتے ہیں فروٹ. کوئی اچھی غذا لے کر کے آئے نا تو بغل میں دبا کر کے لے آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو باپ دیکھ کو دینا پڑ جائے، یا بھتیجے دیکھ لیں، بھانجے دیکھ لیں، ان کو دینا نہ پڑ جائے، اور چھپا کر کے لے کے آتے ہیں. میرے بھائیو ان چیزوں پر غور کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ جو اسلام کے تقاضے ہیں اس کو بھی ساتھ ہی ساتھ پورا کرتے رہو، تبھی مکمل مسلمان ہوگے. اس وقت مسلمان تو ہیں مگر مکمل نہیں. مکمل مسلمان اسی وقت ہوں گے جب اسلام کے تمام احکامات کو دل سے قبول کریں گے اور اپنی عملی زندگی میں داخل کریں گے. پیارے اسلامی بھائیو، وقت ہو چکا ہے. یہ باتیں امید کرتا ہوں کہ آپ ذہن نشین کر لیں گے اور ان پر عمل کی کوشش ہوگی نا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ کہیں بلند آواز میں. ان چیزوں پر عمل کی کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں کوئی بھی لغزش یا کوتاہی یا کوئی بھی خطا کسی بھی طریقے کی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. کہا گیا ہے کہ کھلنے کو چمن میں پھول کھلتے ہی ہیں، گل وہی ہے جو گلشن بنا دے صحرا کو. تو اسلام کو اس طریقے سے اپنا لو کہ تمہارے اخلاق و کردار، تمہاری وضاحت، ہر چیز سے اسلام کی بو آئے، ہر چیز سے اسلام کی مہک اٹھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیں.
السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔